اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطاحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار وبئس المصير قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن مانچسٹر یو کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج 8ویں مجلس حسین علیہ السلام ہے اور ہم فلسفہ احکام کے ذیل میں آپ کی خدمات عالیہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور 7 روز کی مجالس سے بہت سارے فلسفے منطقے لاجکس وچ اینڈ وائز ہمارے لیے کلیئر ہو گئے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم جو نبی کو ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اللہ کا حکم جو پبلک کو ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے, نبی حکم دے تو اسٹیٹس کیا ہے, امام ارشاد فرمائیں تو اسٹیٹس کیا ہے. آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. ایک شریعت کا مسئلہ ہے نظر, جسے آپ اپنے الفاظ میں نیاز بھی کہتے ہیں, اور اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ تو کہتا ہے کہ نظر بدعت ہے, نظر باطل ہے, نظر نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جو یہ اسکول آف تھاٹ رکھتا ہے, آج میسیج دینا ہے
اور جو اس کے قائل ہیں کہ نظر قرآن میں ہے، نظر حکم الہی ہے، نظر کی شرعی حیثیت ہے، نظر نبی اور نبی کے خانوادے سابقہ ادوار سے کرتے ہوئے آئے ہیں اور پورے کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسج دینا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، آیت کا نشان 270 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں، او نظر تم من نظر، یا جو نظر تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اس خرچ سے بھی واقف ہے، اللہ نظر سے بھی واقف ہے۔ جہاں انفاق کا ذکر کیا وہیں نظر کا ذکر کیا۔ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اگر نظر بدعت ہوتی تو اللہ اس کا ذکر خرچ کرنے کے ساتھ نہ کرتا، جس کے عوض نبی کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے لتطفی غضب الرب، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ ان کا توأم ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو انفاق کا اسٹیٹس ہے، سپینڈنگ کا، وہی اسٹیٹس ہے نظر کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ کے بعد کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، یہ بھی بتا دیا جو خرچ نہیں کرتا یا نظر نہیں کرتا یا نظر پوری نہیں کرتا، اللہ فرما رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اس کے ریئیکشن میں یہ کہتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ نظر کے منکروں کو ظالم کہہ رہے ہیں، ملا بدعت کہہ رہے ہیں، ملا کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے۔ اس آیت نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اور پھر کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یہ حضرت مریم کی نانی نے نظر کی ہے، نانی نے نظر کی ہے، اور پھر ماں نے نظر کی ہے، حنا کی یہ نظر ہے کہ رب انی نظر تو ما لکا فی بطنی محررہ، یہ صیغہ ہے مذکر کا کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، مریم کی ماں کہہ رہی ہے جو بچہ میرے شکم میں ہے میں اس بچے کو متولی بناؤں گی بیت المقدس کا، یہ نظر کر رہی ہوں۔ تو نظر اہل بیت نے شروع نہیں کرائی، جن جن کے ہاں کوئی مقدس گھر رہا ہے وہاں نظریں ہوتی ہیں، منحوس گھروں میں نظریں نہیں ہوتی، مقدس گھروں میں نظریں ہوتی ہیں۔ تو ایک بات یہ طے ہوتی جا رہی ہے کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے میں اسے ناظر کر رہی ہوں، بار الہ تیرے لیے میں ناظر کر رہی ہوں، یہ بچہ متولی بنے گا بیت المقدس کا۔ اور آگے اللہ نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے مریم کی ماں کی نظر کو قبول کر لیا اور فرمایا ہم اس نظر کو اور بھی بڑھائیں گے، یعنی صرف مریم ہی نہیں، ان کے شکم سے بچہ ہوگا عیسیٰ کی شکل میں، اگرچہ مریم متولی نہیں بنے گی مگر وہ بچہ متولی بنے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے نظر یہ معنی ہے کہ جو میرا بچہ ہے
توجہ رہے، وہ متولی بنے گا، بنا ہے نواسا متولی، تو قرآن نے بتا دیا عمران کا نواسا اگر قرآن کی نظر میں عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو محمد کے نواسے محمد کے بیٹے کیسے نہیں؟ شاباش شاباش، عجیب منزل فکر ہے. انی نظرت للرحمن صومن فلن اکلم اليوم انسیا. ایک نظر آج منسوخ ہو گئی ہے، یہ بھی سن لیجئے، اور وہ نظر ہے چپ کا روزہ. یہ آج منع، مگر سابقہ ادوار میں حضرت مریم نے تو نظر کی ہے کہ میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہ آج منع ہے. اس لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا معیار بلند ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ میں بٹرنس آ گئی ہے تو آپ نے روزے کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں. خدمت دین یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ معاشرے پہ آپ روب و دبدبہ جتلاتے رہیں. جیسے میں نے دیکھا ہے جب تک حاجی نہیں بنے تھے بڑے ہمبل تھے، جب سے حاجی بن کے آئے ہر ایک کو ٹوک رہے ہیں. اللہ نے آپ کو سنوارنے کے لیے بلایا تھا، بگاڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. یہ فلسفہ احکام کے ذیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پتہ چل گیا کہ نبیوں کے گھروں میں، نبیوں کے خانوادوں میں پہلے بھی نظر چلتی رہی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ حنا کی نظر باطل ہے، اس زمانے کے لیے مریم کی نظر بھی ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی طے کہ نظر حکم شریعت ہے. ہو سکتا ہے کوئی محترم سامع یہ کہے کہ یہ جو نظر آپ کیے پھرتے ہیں، کبھی حاضری کر رہے ہیں، کبھی نظر کر رہے ہیں، یہ جو آپ نظر کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نظر تھی کہ بیٹا متولی ہوگا، اس میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز ہے نہیں. آپ تو کھانے پینے کی نظریں کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے سورہ مبارکہ دہر کو نازل کیا. سورہ دہر سارا کا سارا نظر ہی کے بارے میں ہے، منت ہی کے بارے میں ہے. نبی نے کہا ہے علی و بطول کو، حسنین شریفین کو، اور فضہ بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے. حسنین ہے مریض، منت کے رکھے ہیں 3 روزے، اور تینوں دن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. کبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، اور وہ آ کے مانگتا ہے، اور یہ پانچوں کے پانچوں اپنی روٹیاں اسے دے دیتے ہیں. تو نظر کی ہے ان 5 نے، علی و بطول نے، حسنین شریفین نے، اور جناب فضہ نے. اور اس نظر کے پورے کرنے کی جو روٹیاں ہیں وہ ہیں یتیم کو، اسیر کو، اور اس کے عوض میں اللہ نے جنت کی الاٹمنٹ کی ہے. توجہ رہے. ملا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور تم جہنم میں جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی نظر کی وجہ سے، منت کی وجہ سے تو میری جنت بک گئی ہے. تو پتہ چلا قیامت تک جنت میں وہی جائیں گے جو نظر کو بھی مانتے ہوں گے، منت کو بھی مانتے ہوں گے، اور ان کو بھی مانتے ہوں گے جنہوں نے نظر کر کے جنت خرید لی. یہ نظر کی ہے، منت یہ وہی لفظ ہے. اب یہ کبھی ہم کہہ دیتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. نظر اللہ کی کر رہے ہیں اور حسین کے صدقے میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے حسین ابن علی کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ہے اللہ عز و جل کے لیے.
سب کچھ امام حسین نے جو خرچ کیا ہے وہ اللہ کے لیے. تبھی تو امام فرماتے ہیں لو قطعتنی فی الحب اربا ما حن الفؤاد الی سواک. اگر یہ شعر جو امام حسین علیہ السلام نے انشاد فرمایا ہے کربلا کے اندر، سبحان اللہ، اس ایک شعر پہ بھی نظر ہو تو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کا اور اللہ کا ربط کیا ہے. اور حسین ابن علی کس طریقے سے فرماتے ہیں اگر تو مجھے اپنی محبت میں سمجھو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو حسین کا دل کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکے گا. اللہ اکبر. حسین ابن علی کا مقام یہ ہے. اور حسین کے انصار کہتے ہیں ہمیں اگر 1000 مرتبہ بھی شہید کر دیا جائے آپ کی محبت میں اور ہمارے ٹکڑوں کو، ہمارے پورے اجساد کو جلا دیا جائے اور راکھ کو پہاڑوں پہ بکھیر دیا جائے، ہماری ہر راکھ کا ذرہ حسین حسین پکارے گا. حسین کہہ رہے ہیں میرا دل اللہ اللہ پکارے گا. انصار الحسین کہہ رہے ہیں ہماری راکھ کا ذرہ ذرہ حسین حسین پکارے گا. دیکھیے یہ ارشاد گرامی ذات احدیت کا آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ اللہ نے آواز دی خلقت الخلق طرا لہواک. اے میرے حبیب میں نے یہ ساری مخلوق تیرے لیے پیدا کی. ساری مخلوق جو پیدا ہوئی وہ آقا کریم کے لیے پیدا ہوئی. حضور علت غائیہ کائنات ہے، حضور کے لیے ساری کائنات پیدا ہوئی. اور امام حسین دوسرا شعر فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک وایتمت العیال لکی اراک. بار الہا یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نے میرے نانا پر احسان کیا تھا نا، فرمایا تھا کہ خلقت الخلق طرا لہواک. اے محمد میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے. وہی جملے ہیں جو حدیث قدسی کے جملے ہیں، ملتے جلتے جملے. امام حسین کہہ رہے ہیں تو نے کہا تو نے ساری کائنات میرے نانا کے لیے بنائی ہے. میں حسین کہہ رہا ہوں الہی ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق چھوڑ دی تاکہ تجھ تک پہنچوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. الفاظ پہ غور کریں. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. اور میں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کرا دیے تاکہ تجھے دیکھوں. میری نظر میں کوئی اور مہم نہیں، تیری ذات اہم. اب یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جب لبیک یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہ جو کشمیر میں جلوس بھی نکلا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا حسین. جب آپ بچے تھے آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی لبیک یا حسین کا نعرہ. اب سن رہے ہیں، پہلے تو آپ نے نہیں سنا نا. پہلے ہوتا تھا حیدر مولا، علی مولا، یا حسین، شاہ حسین، واہ حسین، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یہ سب کچھ. لبیک یا حسین کا نعرہ آپ نے پہلے نہیں سنا. یہ چند سالوں سے لبیک یا حسین کا نعرہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں صرف حسین وہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ نے لبیک کہا ہے. توجہ رہے، ساری کائنات اللہ کو لبیک کہتی ہے، اللہ نے حسین کو لبیک کہا ہے. یہ ساری کائنات جو لبیک یا حسین کہہ رہی ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کا جواب ہے کہ اگر حسین نہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ طواف ہوتا، نہ سعی ہوتی، نہ عرفات ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ قرآن رہتا، نہ نماز رہتی. کیونکہ حسین کی وجہ سے اللہ کا نام بچا ہے. اب اللہ ہر جگہ کہلوا رہا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ
इशू अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमाते चलें कि अल्लाह के फजल करम से 1441 हिजरी का जो अशरा मुहर्रम का मनाया जा रहा है, जिसकी आज ये 8वीं मजलिस है, पूरी दुनिया में, अतराफ व अकनाफ में, पूरे आलम में, पूरे जहान में कोई चप्पा ऐसा खाली नजर नहीं आ रहा जहां सैयदुल शुहदा का जिक्र न हो रहा। ये मौजूदा है हुसैन इब्न अली के पाकीज़ा खून का, ये ईसारे हुसैनी का मौजूदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, ये उसका खुलूस है, ये उसकी सिंसियरिटी है। लिहाजा अब आप ये बताइए कि जब अल्लाह ने जन्नत का बिजनेस और सौदा, जन्नत का एग्रीमेंट, जन्नत का कॉन्ट्रैक्ट नियाज ही की वजह से किया है, नजर ही की वजह से किया है, तो आप ईमान से बताएं क्या यह मुमकिन नहीं होगा कि हम भी उसी नजर वाले खानदान के जरिए उस जन्नत में चले जाएं जो नजर के एवज उनको जन्नत दी गई है। इसलिए कि कुल्लु शैन यर्जिउ इला अस्ले, हर शय अपनी असल की तरफ जाती है। अब ये अहले बैत इस्मत व तहारत ने नजर की कि 3 रोजे रखेंगे, हसनैन पहले ठीक हो जाएं, नजर ये होती है। आप समझ लीजिए, मसलन आपने कहा मैं 40 साल का हो जाऊं तो मैं तहज्जुद की नमाज की नजर करता हूं कि 40 साल के बाद मैं तहज्जुद नहीं छोड़ूंगा। अब ये तहज्जुद की नमाज आपके लिए फर्ज हो जाएगी, जो कि वैसे सुन्नत है। आपने कहा मैं इमाम हुसैन की जरी पर जाऊंगा, जियारत करूंगा, अगर मुझे बीमारी से शिफा मिल गई तो ये जियारत पे जाना सुन्नत नहीं रहेगा, वही सुन्नत अमल वाजिब हो जाएगा। आपने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं मस्जिद को चंदा दूंगा, रोजगार मिल जाए, रोजगार मिल जाए तो पहली तनख्वाह मैं इमाम बारगाह को दे दूंगा। ये पहली तनख्वाह का देना आपके लिए वाजिब हो गया है। पहले मुबाह था, मैक्सिमम सुन्नत था, अब आपके लिए वाजिब हो गया। तो ये बात तय हो गई। अब ये आले मोहम्मद पे वाजिब हो गया कि हसनैन ठीक हो जाएं, अली और बतूल रोजे रखेंगे। बच्चे तो छोटे हैं, मगर बच्चों ने रोजे रख के एक मकसद बता दिया कि वो उम्मत के बच्चे हैं कि जिनकी शरी तकलीफ बुलूग के बाद शुरू होती है। जब हमारे फजाइल और मनाकिब बचपन से शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह की इताअत का इजहार भी बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। ये हजरत अली व बतूल हसनैन शरीफैन और बीबी फिजा ने रोजे रखे 3, और तीनों रोजों की इफ्तारी के वक्त उन्होंने अपनी रोटियां उठा के दे दी। देखिए तरतीब से देखें, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मिस्कीन आया, यतीम आया, असीर आया। ये मौलाना मौदूदी साहब ने एक कालम लिखा था, मजमून उनका एक रिसाला था तर्जमानुल फुरकान, आपको भी याद होगा, ये मंसूरा से निकलता था। मैं उस वक्त बीए का तालिब इल्म था, मैंने वो उनका रिसाला पढ़ा। उसमें उन्होंने लिखा था कि बाद मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि दर बतूल पे आने वाले ये जो मिस्कीन, यतीम और असीर थे, ये फरिश्ते थे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या फरिश्ता रोटी खाता है? क्या वो अल्लाह के लिए लेके जा रहा? ना अल्लाह रोटी खाता है, ना फरिश्ता रोटी खाता है। तो ये तो लिखा तो है तफसीरों में कि ये फरिश्ते आए थे दर फातिमा पर, रोटी तो वो खाते नहीं, फजूल काम ना वो करते हैं, ना अल्लाह करवाता है, वो तो मासूम है। तो ये दर फातिमा पे आए क्यों? और इन्होंने जानते बूझते हुए कि ये फरिश्ते हैं, ये खैरात दी क्यों? तो फरिश्ते ये समझाने आए थे कि अर्शी फरिश्ते को भी अगर खैरात की जरूरत हो तो दर फातिमा से मिलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यह भी समझाना था कि शायद उम्मत बेचारी न्याज लेते वक्त परेशान हो
کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہے. فرشتوں نے آ کے بتا دیا نیاز لینا آل محمد کی نسبت سے یہ تو عصمت کی دلیل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتہ لے رہا ہے تو گویا جو فرشتوں جیسا مزاج رکھتا ہوگا وہ آئے گا نیاز لینے کے لیے. جو ابلیس مزاج ہوگا وہ نیاز لینے کے لیے کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے جناب. مولا سلامت رکھے. جیتے رہو جیتے رہو. شاباش. یہ ذہن میں محفوظ فرماتے چلے. تقریباً سارا جو عشرہ گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ قرآن سے میٹیریل آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اسی قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہے. یہ جو آپ فتوے لگا رہے ہیں محرم آتے ہی فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. نظریں پکیں گی, نیازیں ہوں گی, یہ ہوگا, چڑھاوے ہوں گے, شبیہیں ہوں گی. یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 13 میں عجیب شان سے کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ سبا کی 13ویں آیت میں نیاز کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے اور شبیہوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ہے. حضرت سلیمان پیغمبر کہتے تھے جنوں سے کہ تم نے تو سابقہ انبیاء کو دیکھا ہے نا, تو ان کے محراب بھی دیکھے ہوں گے جن میں وہ عبادتیں کرتے ہیں, تو ان کے محراب کی شکلیں بنا کے لے آؤ. اور تم نے تو نبیوں کو دیکھا ہوگا نا, خود نبیوں کی شبیہیں بنا کے میرے دربار میں لے آؤ کہ میں نبیوں کی شکلوں کی بھی زیارت کروں, ان کی عبادت گاہوں کی بھی زیارت کروں. تو نبیوں کی شبیہوں کی زیارت کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے. وہ پکچر بھیا ہم کوئی حضور کی پکچر تو نہیں بنا رہے نا, ہم تو ان کے روضے کی پکچر بنا رہے ہیں. ہم کوئی علی کی پکچر تو نہیں بنا رہے, علی کی روضے کی پکچر بنا رہے ہیں. ہم کوئی امام حسین کی پکچر تو نہیں بنا رہے, ہم تو ان کے تعزیے کی پکچر بنا رہے ہیں. ہم تو ان کے روضے کی پکچر بنا رہے ہیں یا شبی بنا رہے ہیں. یہ جو ہم شبییں بنا رہے ہیں یہ اوریجنل نہیں, وہ تو اوریجنل نبیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کس قسم کی شکل رکھتے تھے وہ دکھاؤ. اور یہ بھی کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. اور اے جنوں بڑے بڑے جام لے کر آؤ جس میں ہزار ہزار بندہ شربت پیے, اور بڑے بڑے دیگچے لے کے آؤ, ہزار ہزار بندے کے لیے کھانا بنے جو میری تقریر سننے کے لیے آنا چاہتا ہے. نبی کے دربار سے نہ بھوکا جائے نہ پیاسا جائے. تو یہ تو سابقہ انبیاء میں طے تھا کہ جب حق کا قصہ پڑھا جائے تو نہ کسی کو بھوکا جانا چاہیے نہ پیاسا جانا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرماتے چلیں کہ عجیب یہ منزل فکر ہے کہ کھانا افطاری اٹھاتے ہیں. ہمارے بھائی بہن تو افطاری پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے وہ پکوڑے پہ لڑ پڑے. میں نے کہا بھائی تمہارے معیار کا بھی کیا کہنا, دنیا ان کی خاطر سر کٹا رہی ہے اور تم ایک پکوڑے پہ لڑ رہے ہو. انما الاعمال بالنیات, نیتوں پہ دار و مدار ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو آئے ہیں مسکین یتیم اسیر, ان کو افطاری اٹھا کے دے دی. روٹیاں کل ہے 15, ایک ایک روٹی کھاتے تھے. ہماری طرح بلاخور نہیں تھے, نہ نبی بلاخور ہوتا ہے نہ امام بلاخور ہوتے ہیں. ایک ایک روٹی کھاتے تھے, بس ایک ایک روٹی. تو ایک ایک روٹی اٹھا کے دی ہے. اجر میں کیا ملا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے اس کے ریوارڈ میں جنت دے دی. بھیا ایمان سے بتائیں, نہ ان کے جہاد کے بدلے میں جنت ہے, نہ ان کی نماز کے بدلے میں جنت ہے,
توجہ تو کریں، نہ ان کی زکوٰۃ کے بدلے میں ہے، نہ ان کے روزے کے بدلے میں ہے. روزے کی افطاری کے بدلے میں، وہ بھی 3 دن کی افطاری کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے. تو جن کے گھر کی پکی ہوئی 15 روٹیوں کے عوض جنت بک گئی ہو، ان کی نمازوں کا اجر کیا ہوگا، روزے کا اجر کیا ہوگا، زکوٰۃ کا اجر کیا ہوگا. اگر وہ افطاری دے کر جنت خرید کر سکتے ہیں تو ساری زندگی عبادت اور ریاضت کر کے ہمیں نہیں بخشوا سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمل تو ہم کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں 8ویں تقریر میں کہ آج کے بعد نمازیں چھوڑ دو، وہ بخشوا دیں گے. وہ نمازیں تو پڑھنی ہیں تاکہ ان کے وفادار شمار رہیں، ان کے غدار نہ بنے. نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، خمس بھی دینا ہے، جہاد بالنفس کرنا ہے، کم از کم امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، تولا بھی کرنا ہے، تبرہ بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، ماں باپ کا احترام بھی کرنا ہے، ڈونیشن بھی دینا ہے، اخلاقیات سے بھی رہنا ہے، زیارتوں پہ بھی جانا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، تاکہ جب وہ جنت دینے لگے ہمارا سر شرم سے نہ جھکے. ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عطا میں بالکل کوئی کمی نہیں ہے. جو جبریل و میکائیل و اسرافیل کو خیرات بانٹ سکتے ہیں، کیا وہ ہمیں نہیں دے سکتے؟ یقیناً. مگر ہمیں تھوڑا سا معیار بلند رکھنا چاہیے کہ دنیا یہ کہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا، ایسے بن کے رہو کہ جب گلی میں چل رہے ہو تو دنیا کہے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ. اللہ جعفر ابن محمد پر رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے. اگر یہ معیار ہو جائے، اللہ اکبر. انکم نصبتم الینا، تم کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ہم بدنام ہوں، اس لیے کہ لوگ تمہاری نسبت ہماری طرف دیتے. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی. یہاں میں عزت حاصل کروں گا یہ عرض کرنے کی کہ اللہ عز و جل نے محمد و آل محمد کو ان 15 روٹیوں کے عوض جنت دی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے دروازے پہ آنے والی کنیز کا بھی حصہ ہے جنت میں. 5واں حصہ اس کا بھی. دیکھ لینا آپ، اس کی بھی تو روٹیاں ہیں نا بھائی. اللہ تو عادل ہے. 5واں حصہ کنیز کا بھی ہے. تو جن کا خاندان اتنا کریم ہو کہ جو کنیز بن کے آئے اور ماں بن کے نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بی بی فضا کنورٹڈ ہیں. یہ کمال دیکھیے، بلال بھی کنورٹڈ ہے، بی بی فضا بھی کنورٹڈ ہے، اور یہ نگرو ہیں، سیاہ فام ہیں یہ لوگ. سبحان اللہ، کیا منزل فکر ہے کہ جو مرکز نور ہیں وہ ایک کو چچا کہیں، دوسری کو ماں کہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس درجے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں نے تو قرآن میں دیکھا ہے قواریرا من فضت بآنیت من فضت حلو اصحابرا من فضت. جو شیشے ہوں گے نا، مرر، وہ جو مرر لگے ہوں گے وہاں پر جنت میں، وہ بھی ہوں گے چاندی کے. جو کنگن ہوں گے وہ بھی ہوں گے چاندی کے. جو زیور ہوں گے وہ بھی پردے وغیرہ سب لگے ہوں گے چاندی کے. میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ پوری سورہ دہر میں سونے کا نام ہی نہیں، چاندی ہی چاندی. کیونکہ فضہ کہتے ہیں عربی میں چاندی کو، تو کیونکہ بی بی کا نام فضہ تھا اس لیے سونے کا ذکر نہ کیا کہ فضہ کا دل نہ ٹوٹے. توجہ رہے. تو جو اللہ سورتوں کے نازل کرنے پر کنیزوں کا دل نہیں توڑتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا منزل دیکھیں. بلکہ 3 مرتبہ فضہ کا لفظ آیا، روٹیاں بھی 3، لفظ فضہ بھی پوری صورت میں 3.
तीन ही मर्तबा लफ्ज फिजा आया, तीन ही दी गई रोटियां। गोया फिजा का नाम लेना एक तरफ, सवाब कुरान हो गया। कोई समझ रहे हैं किस मंजिल पे इस बीबी ने अपने आप को पहुंचा दिया। अब ये अल्लाह के साथ आले मोहम्मद का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जो फरिश्ते हैं उन्होंने आकर शुक्रिया अदा किया। जाहिर है मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, ये आज मुझसे समझ लीजिए। हमारे हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों ने एक दर्स पढ़ा है, पता नहीं कहां से पढ़ा है, कि मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, पुष्ट पीछे तो वैसे ही गिला करते हैं। भाई मुंह पे तारीफ नहीं करोगे तो कब करो, पुष्ट पीछे तो आपको तौफीक ही होने वाली नहीं। ये पता नहीं कहां से सीख लिया कि सामने तारीफ नहीं करनी। भैया सामने तारीफ करोगे तो बंदा एनकरेज होगा। जो आज 100 पाउंड दे रहा है कल 200 देगा, कल 200 दे रहा है परसों 400 देगा। आज नमाज में जो आया है वो मुहर्रम के बाद भी आएगा। ये शरीयत का हुक्म है कि जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता उससे अल्लाह अपना शुक्रिया नहीं लेता। आज से यह कानून याद कर ले। आप पर कोई अगर नेकी करे उसका फौरन शुक्रिया अदा करे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह कहते हैं पहले बंदों के साथ मुआमला सीख लो, फिर मुझसे मुआमला करो। मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। अब देखें, जजा में अल्लाह ने दे दी जन्नत, हरीर भी दे दी, हरीर और दीबा जन्नत में अल्लाह ने दे दिया। और जजा में दिया, देखिए एक शय होती है अता, एक है जजा। इन्ना आतैना कल कौसर वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। अलिफ ता के साथ हो देना, अलिफ ऐन तोए के साथ हो अता करना, गिफ्ट के तौर पे देना। अल्लाह ने आले मोहम्मद को इस्मत दी अता में, रिसालत दी अता में, नबूवत दी अता में, शफाअत दी अता में, इमामत दी अता में, तहारत दी अता में, शजाअत दी अता में, सखावत दी अता में, इबादत दी अता में, जन्नत दी जजा में। समझो है, जो शय अता में मिलती है उसमें मोती शर्त लगाता है, यहां इस्तेमाल करना यहां न करना, समझो रहे। और जो शय मिलती है जजा में, लेबर के अगेंस्ट देने वाला शर्त नहीं लगाता, अगले की मर्जी पे छोड़ देता है। तुम्हारा यही हिफ्ज़ाना बनता था, जहां चाहो इस्तेमाल कर लो। अगर अल्लाह इन आले मोहम्मद को जन्नत भी अता में देता तो जन्नती जहन्नमी का फैसला वो करता, इनको जजा में देके इन पे छोड़ दिया है। ऐ आले मोहम्मद, जिसे चाहो जन्नत में जाने दो, जिसे चाहो जन्नत से रोक दो। यही वजह है कि एक रोज हुजूर दखला रसूलुल्लाह अला फातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम वहिया तत्हनो शाइरन। हुजूर दाखिल हुए अपनी साहिबजादी के घर में, देखा कि बीबी आसिया में चक्की में जौ पीस रही है, वहिया तब की, और रोती भी है। सरकार ने कहा कि माजा मा अब का के ला या फातिमा ला अब का अब कल्लाहो लके ऐना। बीबी न रोए, अल्लाह न रुलाए, क्यों रो रही है? तो बीबी कहती है बुकाई ले मुकाबत तत्हीन व शुगलिल बैत व अना हामिल। क्योंकि घर के काम बहुत ज्यादा हैं बाबा, और मुझे जौ भी पीसने पड़ते हैं,
اس لیے میں رو رہی ہوں. فجلسا رسول اللہ، رسول بیٹھ گئے. فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی اور اپنے جو جو تھے بے یدیہ المبارکہ ان کو رکھ لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں، وَأَلْقَا اور ان کو ڈال دیا پھر رہا چکی کے اندر. ہِیَ تَدُورُ بِنَفْسِهَا، نبی کریم نے ابھی مٹھی پہ ہاتھ نہیں رکھا اور یہ چکی چلنے لگی. تھک گئے ہیں تو میں بس مسائل پڑھ دوں یا یہ روایت مکمل کروں. ہِیَ تدور، یہ چلنے لگ گئی بنفسہا، حضرت نے ابھی ہاتھ ہی نہیں رکھا اور یہ چلنے لگ گئی. اور ما زالت، تب تک یہ چلتی رہی حتی فاضا الشعیر، کہ جو سارے کے سارے پس گئے، اس وقت تک یہ چلتی رہی. وما سکتت، حضرت نے دیکھا کہ جو تو پس گئے مگر چکی چل رہی ہے. کہا یا ایت الرحا، اس کو نہیں، اے چکی رک جا. قالت، کہنے لگی لو امرتنی لطحنت شعیر المشارق والمغارب حبا للہ اطاعتا للہ وحبا فی. یا رسول اللہ، اگر مجھے حکم دے تو پوری کائنات کے جو پیس دوں. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ہاتھ نہ لگائیں، بس آپ کا جو ڈال دینا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. سرکار نے کہا نہیں، اس کو نہیں، رک جا. تو کہتی ہے فوالذی بعثک بشیرا ونذیرا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. ما اسکنو، میں رکنے والی نہیں ہوں، حتی تضمنا لی علی اللہ الجنہ، جب تک یا رسول اللہ آپ اللہ سے میری جنت کی ضمانت نہ لے لیں. یا سمجھنا ذرا، یہ پتھر ہے مگر اسے اتنا شعور ہے جنت کی ضمانت فاطمہ کے گھر سے مل سکتی ہے، کسی اور کے گھر سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، مولا سلامت رکھیے آپ. میرے لیے اللہ سے، شاباش شاباش. کیوں کہ اس لیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ کے حبیب اس لیے کہ قرآن میں ہے نا کہ بچو اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو پتھروں میں بھی تو جلنا ہے نا جہنم میں. اس لیے میں چاہتی ہوں آج آپ مجھے ضمانت دے دیں جنت کی تو میں رک جاؤں گی. سرکار نے کہا ابشری فتکونی، تجھے میں بشارت دیتا ہوں کہ تو چکی من احجار قصر الفاطمہ فی الجنہ، تو چکی قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے جنت کے محل کے پتھروں میں سے ایک پتھر بنا دی گئی. بھیا پتھر مزاجوں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پتھر بھی آٹومیٹیکلی فاطمہ کی خدمت کرے ایک مرتبہ تو جب وہ جنتی ہے جو قوم نسلاً بعد نسلاً حسین کی خدمت کر رہی ہے وہ جہنم میں کیسے چلی جائے گی؟ مولا سلامت رکھے. اب میں بس تقریر تو ہو گئی میری تمام، مگر ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ مولا علی کا ایک طرف، انہو
लैसा लिअन्फुसिकुम इन्नहु लैसा लिअन्फुसिकुम समनुन इल्लल जन्नता। अल्लाहु अकबर। ऐ हमारे चाहने वालों, तुम्हारे नफ्सों की कीमत, तुम्हारी नफ्सों की कीमत सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। ये आपस में लड़ाइयां खत्म कर दें, ये गीबतें बुराइयां खत्म कर दें, ये इल्जामात लगाने खत्म कर दें। मौला की ये इरशाद करामी और हदीस सुने। मौला फरमा रहे हैं, ऐ हमारे चाहने वालों, तुम्हारे नफ्सों की कीमत जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। फला तबीऊहा इल्ला बिहा। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुहिब बैठे हैं, मेरे सुन्नी भाई बहने, वो भी इस हदीस शरीफ में शामिल हो रहे हैं कि हमारे चाहने वालों तवज्जो रहे, तुम्हारे नफ्सों की कीमत सिवाय जन्नत के कुछ नहीं हो सकती। फला तबीऊहा इल्ला बिहा। जन्नत कोई दे तो बिक जाओ, वरना तुम बिक चुके हो। एक जिन्स बाजार में 2 मर्तबा नहीं बिकती है। जो फातिमा के दरवाजे पे बिके हैं वो दर दर की ठोकरें नहीं खा सकते। और इस फातिमा के 2 बेटे थे। एक बेटे को जहरे हिलाहिल से मारा, ऐसा जहर दिया जो अगर नदी में डाल दिया जाए तो मछलियां मर जाती। हसन सब्ज कबा को ऐसा जहर दिया गया कि जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। कासिम 3 साल के हैं। मैं फरवा से कहा कि जरा मेरे कासिम को लिया। एक कन्वर्टेड थे मौलाना अब्दुल हमीद, बड़ी उन्होंने खिताबत की है पाकिस्तान में। मैं उस वक्त बच्चा था जब वो कन्वर्ट हुए थे। एक जुमला उन्होंने भक्कर में कहा था, वो बड़ा अजीब जुमला था। फरमाते थे कि इमाम हसन ने उम्मे फरवा से कहा कि जरा कासिम को ले आइए। जैसे कासिम करीब आए तो कासिम के हाथों के बंद चूमने लग गए। बीवी कहती है, मौला कासिम के हाथों के बंद चूम रहे। तो वो मरहूम कहते थे कि इमाम हसन ने कहा, में फरवा ये राज आशूर के दिन खुलेगा। बस आप समझ गए हैं ना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, इमाम हसन की जो कुर्बानियां हैं करबला में वो महदूद नहीं है। हजरत कासिम इनके भाई हैं अब्दुल्ला, उनकी उम्र मुबारक है 10 साल। एक और भाई है, उनकी उम्र मुबारक 10 साल है पूरे। 10 साल के अब्दुल्ला को भी उस वक्त जालिमों ने मारा जब इस्तिगासा अखीर पे लब्बैक कहते हुए बच्चा अपने चचा की आगोश में आके बैठ गया। मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह जालिमों ने इस बच्चे को मारा। और एक और बुकैर नामी या बकर नामी एक और फर्जंद है मेरे मौला के, वो भी यहां शहीद हुए। और हसन मुसन्ना तकरीबन शहीद जिंदा। 4 बेटे थे मेरे मौला के, चारों यहां पर काम आए हैं। एक हसन मुसन्ना को अपने तौर पे मार के गए थे, जो बाद में जिंदा थे, और उनसे नस्ल चली है हसनी सादात की। मगर इन सारी शहादतों में जो दर्दनाक शहादत है वो कासिम। जब हर बच्चा, हर जवान इजाजत मांगने के लिए और विदा करने के लिए अपनी अम्मा के खेमे में आता था, ये पहला नौखेज है सादात का जो विदा करने के लिए बीबी ज़ैनब के पास आया। और बीबी ज़ैनब से आके कहा है कि अम्मा, फूफी अम्मा, मेरी माँ बेवा है, रास्ते बड़े सख्त हैं, जरा मेरी माँ का इन दुश्वार वादियों में ख्याल रखें। यहां तक मैंने तो रिवायतों में देखा है कि जब चचा से इजाजत मांगी तो चचा ने इजाजत नहीं दी और ये फरमाया
کہ میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں قاسم تیری زیارت کرتا تھا، کیونکہ قاسم ہو بہو حسن مجتبی۔ واپس آئے پریشان حال، ماں نے پوچھا، کہا چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں کو خیال آیا کہ چلتے وقت تمہارے بابا نے ایک تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا جب میرا بھائی وقت آخر پریشان حال ہو تو یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی حسین کو دے دینا۔ مائیں تعویذ پہناتی ہیں کہ بچے بچ جائیں، کربلا کی مائیں تعویذ پہناتی تھی کہ بچے حسین کے لیے مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا تو فلق یا مورخ نے لکھا دونوں چچا بھتیجے نے معانقہ کیا، ملاقات کی، فغوش یا علیہما، دونوں گر گئے، چچا دائیں گر گیا، بھتیجا بائیں گر گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، معصوم نیم بے ہوش ہوتا ہے، مکمل بے ہوش نہیں ہوتا، تالی تلو المعصوم بھی اس حالت میں ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ سادات کے خیموں میں پانی تو علی اصغر کے لیے نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں چچا اور بھتیجے کیسے ہوش میں آئے؟ راوی نے لکھا زینب حسین سے لپٹی، عباس قاسم سے لپٹے، زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، عباس کے آنسو قاسم کے چہرے پہ گرے۔ ہوش میں آ گئے دونوں میرے عزیزوں۔ جب جانے لگے ہیں پاؤں رکابوں سے نکل جاتے تھے، کوئی ذرا فٹ نہیں آتی تھی۔ آخر گئے ہیں، ازرق نامی شخص کے 7 بیٹے تھے، ان کو فنار کیا ہے، دائیں کی فوجوں کو دائیں بھگا دیا، بائیں کی فوجوں کو بائیں بھگا دیا۔ جب دیکھا یہ ہاشمی شیر ایسا لڑ رہا ہے کہ فوجیں کوفہ پہنچ جائیں گی تو چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے تلواریں ٹوٹی، نیزے ٹوٹے، تیر مارے گئے۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم وہ واحد جوان ہیں کہ جنہوں نے گرتے وقت کہا اماں میں گر گیا، یا زہرا اماں میں گر گیا۔ حسین ابن علی پہنچے، مگر کیسے میں بیان کروں عزیزو؟ مجھ سے عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ قاسم کی لاش کی حالت کیا تھی۔ میں ڈیٹیل نہیں پڑھتا، میں اتنا کہتا ہوں قاسم نے خود کہا تھا، روایتوں میں یہ جملے ہیں، بالکل منوان یہ جملے ہیں کہ جب شب عاشور میں پوچھا نا کہ اکبر سے پہلے جانا میرے لال، تو ایک مرتبہ آواز دی اماں فکر نہ کر، ہر بیٹے کی ماں اپنے بیٹے کو چومے گی، تجھے میری لاش کو چومنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، میں ایسی قربانی دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر نے جنگ کی، اکبر کی شہادت کے وقت حسین نے جنگ نہیں کی، غازی نے جنگ کی ہے، غازی گرے ہیں، مگر میرے مولا نے جنگ نہیں کی۔ مگر اس بھتیجے سے اتنا پیار تھا، جیسے ہی زین پر اچھلتا ہوا بدن دیکھا، غازی نے حسین کو دیکھا، حسین نے غازی کو دیکھا، میرے مولا حسین نے میمنے سے حملہ کیا، غازی نے میسرے سے حملہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ام فروا کے بیٹے کا بدن پامال ہو گیا۔ یاد رکھیں امام حسین کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے، قاسم پہ بھی گھوڑے دوڑے، مگر حسین کی لاش پہ اس وقت گھوڑے دوڑے جب روح نکل گئی تھی۔ جب روح نکل جائے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، قاسم کی روح باقی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، چچا چچا پکار رہے تھے۔ حسین ابن علی نے قاسم کا مرثیہ خود کہا، اے بھتیجے مجھے افسوس ہے تو پکارتا رہا اور چچا مدد نہ کر سکا۔ جب گئے ہیں تو لاش کی یہ حالت ہو گئی تھی، ایک گٹھڑی کی شکل میں لاش کو لے کر آئے، ام فروا آگے آئی، پوچھا مولا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟
امام بول نہ سکے، گٹھڑی زمین پہ رکھ دی، ایک مرتبہ ٹٹولنا شروع کیا کہ بھابھی کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہ میں ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھی جوانوں۔ جوانوں، آج اس کی مجلس ہے کہ جو زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ راوی نے یہاں تک لکھا کہ جب حسین ابن علی ایک باغبان کی طرح، ایک مالی کی طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے اور اپنی عبا میں رکھ رہے تھے، ایک سبز قبا کو، ایک نقاب پوش کو دیکھا جو ادھر سے ٹکڑا اٹھاتا عبا میں رکھتا، ادھر سے ٹکڑا اٹھاتا عبا میں رکھتا۔ کہ تو کون ہے اس غربت پہ احسان کرنے والا؟ آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں تیرا بھائی حسن ہوں، میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ تو غریب ہو گیا، تو غریب ہو گیا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے حسین نے یہ جملہ صرف ایک مرتبہ کہا، جب لاش رکھی ہے، دو کی لاش اکٹھی ہو گئی، اکبر کی اور قاسم کی۔ ایک مرتبہ رخ کیا آسماں کی طرف اور کہا واہ غربتا، بار الہا، اب میں غریب ہو گیا۔ آئیے اس قاسم کی شبیہ کو استقبال کریں جس کے بعد میرا مولا حسین غریب ہو گیا۔ ماتم حسین